نہیں کرتے. ایک عالم دین کہہ رہے تھے کہ میں انڈیا میں ٹرین پہ جا رہا تھا تو ساتھ ایک شخص بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تو میں نے بولا بھائی اچھی بات ہے، قرآن ثواب ہے، تھوڑا گفتگو کر لیتے ہیں قرآن پر. کہا میں ہندو تھا. وہ شخص کہتا ہے میں نیا اس کتاب سے انٹروڈیوس ہوا ہوں، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. تو کہا کیسے ہوئے؟ کہا ایک آیت کی وجہ سے. ایک آیت کی وجہ سے. جو میں یہ آیت آپ کو چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو سناؤں اور اس کے ساتھ آگے پیچھے کی صلوات بھیجتے محمد والے محمد. بہرحال میرا وزان محترم خوب سورہ قیامت 75واں سورہ ہے. وہ پروردگار اس کی پہلی آیت میں کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ. ہم روز قیامت کی خدا جو ہے وہ قسم کھا رہا ہے. پھر کہتا ہے اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ کھڑے کیے جائیں گے. تیسری آیت ایا سب الانسان الن نجمع عظامہ. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کو بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کر پائیں گے؟ انسان سوچتا ہے. چوتھی آیت وہ ہندو کہتا ہے کہ یہ میں نے سنی، اس ایک آیت نے مجھے مسلمان کر دیا. کیوں؟ قرآن میں تفکر کیا. اس آیت کیا ہے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. ضرور، اور ہم اس بات پر، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، قادر ہیں کہ اس کے فنگر پرنٹس کو قیامت میں دوبارہ صحیح کریں گے. وہ ہندو کہتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ علم کہاں سے آیا کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس الگ ہیں. وہ پریشان ہو گیا. 1400 سال. کہا اگر پہلی بات تو نبی نے کسی سے سیکھا نہیں. کسی سے سیکھا ہو؟ کہا نہیں، نبی نے کسی سے سیکھا نہیں. اور نبی نے جہاں سے علم لیا یہ کون سا علم ہے کہ جو 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ سب کے فنگر پرنٹس اکٹھے کیے جائیں گے. ذہن محترم ایک آیت پہ تفکر کر، وہ قرآن پہ تفکر کرے. انسان قرآن جو ہے وہ فطرت کے ذریعے سے دعوت دے رہا ہے. فطرت ہے، ہر چیز فطرت پر کر. عقل کے ذریعے سے دعوت دے رہا ہے. قرآن احساسات کے ذریعے سے دعوت. سنوریہم آیات. اللہ کیا کہتا ہے؟ گھومو پھرو، دیکھو میری نشانیوں کو دیکھو. خوب یہ تفکر ہے، فکر ہے. حادثات، واقعات، خوب یہ حوادث انسان کو فکر کی طرف دعوت دیتے ہیں.